12 علامات ہیں اسم کی. سب سے پہلے ذکر کیا ہے جس پر تنوین ہو. یاد رکھیے کہ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے جہاں پر بھی 2 پیش 2 زبر 2 زیر، جہاں پر بھی تنوین آ رہی ہو یہ اسم ہوگا. یہ اسم کی علامت ہے تنوین. کبھی بھی یاد رکھیے کہ فعل اور حرف پہ تنوین نہیں آتی، جیسے من، سے، الا کی طرف، علا پر، اس پہ تنوین نظر نہیں آ رہی آپ کو. تو جس پر تنوین ہوگی وہ اسم ہوگا. نمبر 2، جس کے شروع میں حرف جر ہو. حرف جر ایک حرف ہوتا ہے ایسا کہ جب بھی کسی اسم پر داخل ہو جاتا ہے تو جس اسم پر داخل ہو اس کے نیچے زیر دے دیتا ہے. مثال کے طور پر فی المسجد پہ غور کیجئے، یہاں پر فی ایک حرف جر ہے، الف لام، المسجد آگے لکھا ہوا ہے، المسجد سے پہلے فی حرف جر آ گیا، اس نے دال کے نیچے زیر دے دیا. تو ایسے حروف کہ جو کسی اسم پر داخل ہو کر ان کو جر دینے والے ہوں، ان کو زیر دینے والے ہوں، وہ حرف جر کہلاتے ہیں، جیسے کہ فی. تو اب ذرا دیکھیے یہ حروف جارہ، یہ 17 ہوتے ہیں حروف. انشاءاللہ اس پہ پورا کلام آگے آئے گا، پوری بحث کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے حروف ایسے ہیں کہ جو جر دینے والے ہیں. تو اب جب وہ حروف جن پر داخل ہوں گے وہ لازمی طور پر اسم ہی ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ حروف جارہ کبھی فعل اور کبھی حرف کے داخل نہیں ہوتے بلکہ اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں. تو غور کیجئے دوسری علامت کیا ہے؟ جس کے شروع میں حرف جر ہو، کیونکہ حروف جارہ اسم پر داخل ہوتے ہیں. تو اسم کی علامت کیا ہے؟ جس سے پہلے حرف جر ہو. اب آپ سے پوچھیے ذرا کوئی کہ بتائیے کہ یہ المسجدی یہ اسم ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ بولیں گے جی ہاں، کیونکہ اس سے پہلے فی حرف جر ہے. نمبر 3، جس سے پہلے الف ہو. تو یاد رکھیے کہ الف لام جس کلمے پر آ جائے، جس لفظ مفرد پر آ جائے وہ اسم ہوگا، وہ فعل اور حرف نہیں ہو سکتا. کبھی بھی آپ کسی فعل اور کسی حرف پر الف لام نہیں پڑھیں گے. الف لام ہمیشہ اسم پر ہی آتا ہے، جیسے المدینہ تو. اسی طرح آپ دیکھ لیجیے اوپر جو مثال گزری تھی فی المسجدی، اس میں 2 علامات ہیں اسم کی. نمبر 1 الف لام داخل ہے، المسجدی، مسجدی سے پہلے الف لام داخل ہے، اور نمبر 2 حرف جر بھی آ رہا ہے. تو نمبر 3 کیا تھا؟ جس سے پہلے الف لام ہو، جیسے المدینہ تو، یہ اسم کی علامت ہے. پورے قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، تمام احادیث، فقہا کی تمام عبارتیں، تمام عربی لینگویج کے سے تعلق رکھنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں سب پہ نوٹ کر لیجئے، جس پر الف لام آ رہا ہو، جس سے پہلے حرف جر آ رہا ہو، جس سے پہلے تنوین آ رہی ہو، وہ لازمی طور پر اسم ہی ہوگا. نمبر 4 مضاف ہو. انشاءاللہ مضاف الیہ کی بحث اگلے ٹاپک کے اندر آ رہی ہے. جب ہم مرکب پڑھیں گے تو مرکب کے اندر مضاف اور مضاف الیہ آئے گی. بس یوں سمجھیے گا کہ جب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، جیسے بیچ میں کا کی کا ترجمہ آتا ہے، جیسے یہاں پر ہے غلام زیدن، زید کا غلام، بیچ میں کا ترجمہ آ رہا ہے، یہ مضاف اور مضاف الیہ کہلاتے ہیں. یہاں پر غلام مضاف ہے ضاد سے، اور زید یہاں پر مضاف الیہ ہے. تو یہ دیکھیں ذرا، غلام مضاف ہے اور زید مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ ہمیشہ اسم ہوتے ہیں. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھ لیں کہ ہمیشہ مضاف اور مضاف الیہ یہ اسم ہی ہوتا ہے. بس اتنا یاد کر لیں، انشاءاللہ پوری تفصیلات ان کی آگے آ رہی ہیں. نمبر 5 مبتدا ہو. اس کا تعلق بھی مرکب سے، انشاءاللہ اس کی پوری بحث آگے آ رہی ہے. جب بھی کوئی مبتدا ہوگا کسی جملے کے اندر، کسی کلمے کے اندر، تو وہ اسم ہی ہوگا، بس یاد رکھیے. نمبر 6 مصغر ہو، جیسے قریش. انشاءاللہ اس کی بھی پوری بحث آگے آ رہی ہے، تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا. یہ 6 علامات آپ کو ذکر کر دی ہیں. نمبر 7 اس میں منصوب ہو. تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی اس میں منصوب ہوگا وہ اسم ہی ہوگا. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں عطاری، عطار سے نسبت ہے، کبھی آخر میں نام کے آگے یائے نسبتی لے کر آ جاتے ہیں. جیسے عطار نام ہے نا، الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کا، حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا جو نام ہے وہ ہے الیاس نام ہے، لیکن عطار کہا جاتا ہے. تو عطار کی نسبت سے عطاری کہا جاتا ہے. اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی کی مناسبت سے جو ان کی مریدین ہیں ان کو قادری کہا جاتا ہے، آخر میں یا لگا دیا جاتا ہے. امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی. جیسے کوئی مفتی اکمل صاحب کی کوئی شاگرد ہوں، ان کو کہا جاتا ہے یہ اکملی ہیں، اکملی. تو جب آخر میں یا آ رہا ہو اس کو یا نسبتی کہا جاتا ہے، اور ایسا اسم اس میں منصوب کہلاتا ہے. جیسے بغدادی، ان کو بغداد سے نسبت ہے، لہٰذا یہ اسم ایک اس میں منصوب ہو گیا. تو یاد رکھیے جب بھی کوئی اسم منصوب ہوگا وہ اسم ہی ہوگا. اور بغدادی میں 2 علامتیں آ رہی ہیں. نمبر 1 تنوین بھی آ رہی ہے آخر میں، نمبر 2 آخر میں یا نسبتی آ گئی، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ بغدادی یہ لفظ اسم ہے، فعل و حرف نہیں ہے. نمبر 8 تثنیہ ہو. تثنیہ کہتے ہیں 2 کو. ہر وہ لفظ جو 2
دو افراد کو ظاہر کرتا ہے وہ تسنیہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر رجلانی، دو مرد، گواہان شرعی، آپ نے کبھی سنا ہوگا نکاح کے لیے گواہان شرعی کی حاجت ہے، گواہان کہتے ہیں دو گواہوں کو، تسنیہ کا مطلب ہوتا ہے دو، تو وہ کلمہ جو دو افراد کو ظاہر کر رہا ہو اس کو تسنیہ کہا جاتا ہے، جس لیے کہ یہاں پر الف اور نون کے نیچے زیر جو آ رہا ہے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ رجل ایک نہیں ہے، یعنی مرد ایک نہیں ہے بلکہ دو ہیں، تو جب بھی کسی کلمے کے آخر میں الف اور نون کے نیچے زیر جب آ رہا ہوگا تو وہ اسم ہی ہوگا کیونکہ یہ تسنیہ ہوگا۔ نمبر 9، جمع ہو۔ جمع کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں واو اور نون آپ کو نظر آ جائے یا اور نون نظر آ جائے یہ جمع کا صیغہ کہلاتا ہے، جیسے مسلمون، مسلمین، مشرکون، مشرکین، مصدقون، مصدقین وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسم ہیں۔ نمبر 10، موصوف ہو، جیسے رجل عالم، یہاں پر رجل مرد، یاد رکھیے کہ عربی میں رجل کہتے ہیں مرد کو اور عالم عالم، اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایسا مرد جو عالم ہے، یہاں پر ایک مرد کی کوالٹی ذکر کی جا رہی، صفت ذکر کی جا رہی ہے، یہاں پر جو رجل ہے یہ موصوف ہے اور عالم یہ صفت ہے، بعض لوگ صفت پڑھتے ہیں، صفت نہیں صفت ہے، یہ موصوف صفت ہے، تو یاد رکھیے جب بھی کوئی موصوف ہوگا جس کی صفت ذکر کی جائے گی وہ اسم ہی ہوگا، جیسے کہ یہاں پر رجل اسم ہے کیونکہ یہاں پر اس کی کوالٹی ذکر کی جا رہی ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ موصوف صفت کی پوری بحث انشاءاللہ آگے آ رہی ہے، اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو بس اتنا یاد رکھ لیں کہ موصوف ہمیشہ کوئی نہ کوئی اسم ہی ہوگا۔ نمبر 11، جس کے آخر میں تائے متحرکہ ہو، جیسے دارباتن، ظلمتن، گولتا آخر میں آ جاتی ہے نا، بس گولتا جس کے آخر میں آگے آئے گی پیچھے آئے گی آخر میں، وہ کوئی حرف نہیں ہو سکتا، وہ کوئی فعل نہیں ہو سکتا بلکہ وہ اسم ہی ہوگا، جیسے فاطمہ، عائشہ، یہ تو نام بھی ہیں عورتوں کے، اور اس کے علاوہ طلحہ آخر میں گولتا آ رہی ہے یہ۔ نمبر 12، اس سے پہلے حرف ندا ہو۔ حرف ندا کا مطلب ہوتا ہے یا، جیسے یا نہیں بولتے یا اللہ، تو یا جو ہے یہ ایک حرف ایسا کہ جو ندائیہ ہے، اے اللہ، اے اللہ، یا اللہ، اے اللہ، تو جس کلمے کے شروع میں، جس کلمے سے پہلے یا آ جائے، وہ حرف ندا آ جائے، حرف ندا یاد رکھیے 5 ہوتے ہیں، اس کی مستقل طور پر انشاءاللہ ایک بحث آئے گی، ایک ٹاپک آئے گا کہ کون کون سے حروف ندا ہیں، بس ایک حرف ندا آپ یاد رکھیں جو ہمارے یہاں اردو کے اندر معروف بھی ہے، اور وہی یا اللہ، یا غوث پاک، یا رسول اللہ، یہ حروف ندا ہیں۔ یہ حروف ندا جس کلمے سے پہلے داخل ہو جائیں گے یاد رکھیے وہ جو اس یا کے بعد جو لفظ ہوگا وہ اسم ہوگا، جیسے اللہ اسم ہے، لفظ اللہ اسم ہے، یا رسول اللہ، لفظ رسول اللہ اسم ہے، یا غوث اعظم، غوث اعظم اسم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حروف ندا ہمیشہ جس کلمے سے پہلے داخل ہوتے ہیں وہ اسم پر ہی ہوتے ہیں داخل، اس کے علاوہ فعل یا حرف حروف ندا یعنی یا وغیرہ یہ داخل نہیں ہوتے۔ یہاں پر اسم کی 12 علامات مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اب آپ کو فعل اور حروف کی علامات ذکر کریں گے۔